اور پھر یہاں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی رسول کے حوالے سے، کیونکہ اس دور کا، اس وقت کا یہ برننگ کویسچن ہے، ہر طرف اسی پر بحث ہو رہی ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ جو صرف ٹی وی زادے ہیں، سنت اور شریعت کا علم نہیں، چند انگریزی کی کتابیں، چند اردو کی کتابیں پڑھ کر اصل ماخذ سے جو ناواقف ہیں وہ آ کر اس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، جنہیں خود کچھ علم نہیں، وہ گستاخی رسول کے حوالے سے، اس سزا کے منسوخ ہونے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح کوئی حکم نہیں دیا، اللہ رب العزت کا کوئی صریح حکم نہیں، لہذا قانون کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ پہلی بات میں عرض کرتا ہوں، یہ گستاخی رسول جو ہے، اس کے معاف کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ اپنے عقل سے، شعور سے کام لیں، اس کو معاف کرنے کا کس کو حق حاصل ہے؟ سمپل سادی بات کرتا ہوں، عام بندہ، عام انسان اگر دوسرے کسی عام انسان پر ظلم کرتا ہے، اس کا حق چھینتا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اور تمام جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر عام کسی بندے کا حق دوسرا بندہ مارتا ہے تو جب تک وہ جس کا حق مارا گیا ہے وہ اسے معاف نہ کرے، اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا دوسرے حق مارنے والے کو، کہ معاف کر دیتا ہے۔ حقوق العباد جسے کہتے ہیں، جسے حقوق العباد کہتے ہیں، ایک بندہ کسی کا مال چھینتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، کسی پر ناحق ظلم کرتا ہے، تو جس مظلوم پر ظلم ہوا ہے اگر وہ معاف نہ کرے، جس کا مال سرقہ ہوا ہے اگر وہ معاف نہ کرے، تو اللہ بھی اس ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ جب اللہ سارے اختیارات رکھنے کے باوجود، خالق ہونے کے باوجود، وہ عام بندہ اس کو معاف نہیں کرتا کیونکہ اس نے اس کے بندے کا حق مارا ہے، وہ اپنے محبوب، جو اس کا محبوب ہے، جو اس کا حق مار رہا ہے، اس کو کیسے معاف کرے گا وہ؟ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ جب تک حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، بندے ایک دوسرے کے حقوق آپس میں معاف نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، جو اس کے حقوق ہیں وہ معاف کر دے گا، لیکن بندے کے بندے آپس میں جو حقوق ہیں وہ اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا، اور بندہ بھی وہ جو اس کا محبوب ہے، جو عام بندے کا حق معاف نہیں کرتا، وہ اپنے محبوب کا حق معاف کر دے گا۔ اور دوسری بات، یہ حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اگر کوئی نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آپ کی رحمت للعالمین ہی ہے، اگر کسی کو معاف کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے، معاف نہ فرمائیں تو یہ آپ کا حق ہے، آپ کی رحمت کے خلاف نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اور پڑھیں، بخاری شریف کو پڑھیں، سیاستہ کی کتابوں کو پڑھیں، حدیث کی کتابوں کو پڑھیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب المغازی کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق جو یہودی ہے، اس کا عمل کیا تھا؟ وہ ہر وقت نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کرتا، مالدار تھا، تونگر تھا، تو اسلام کے مقابلے میں جو قبیلے اسلام کے مخالف تھے ان کی مالی مدد کیا کرتا تھا، یہ مالی مدد کرتا، نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتا، مسلمانوں کی شان میں گستاخی کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک جماعت، ایک گروہ، اس کے بخاری شریف کے حدیث پاک ہے یہ، اس کے قتل کرنے کے لیے بھیجا، اور اس گروہ کا سردار حضرت عبداللہ بن عتیق کو بنایا۔ بخاری کتاب المغازی کی حدیث پاک ہے۔ وہ ابو رافع جو یہودی ہے،
اس کو قتل کرنے کے لیے یہ وفد نکلتا ہے. عبداللہ بن عتیق اس کے امیر ہیں. وہ ابو رافع یہودی اپنے محل میں حجاز میں رہتا ہے. شام کے وقت یہ اس کے محل کے قریب پہنچتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں پہلے جگہ دیکھ لوں، اسباب دیکھ لوں، موقع دیکھ لوں، اس کے بعد تمہیں بلاؤں گا. یہ ساری بات بخاری کے اندر درج ہے جو میں آپ کے سامنے آسان لفظوں میں مفہوم پیش کر رہا ہوں. عبداللہ بن عتیق شام سورج غروب ہو رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے فصیل ہوتی تھی، دروازے ہوتے تھے، دروازے بند کر دیے تھے شام کو. تو حضرت عبداللہ بن عتیق اس وقت دروازے کے قریب بیٹھ گئے، اس انداز میں اپنے اوپر کپڑا رکھا جیسے کوئی بولو براز کر رہا ہے. تو دربان نے جو دروازہ بند کرتا تھا اس نے کہا کہ سب بندے داخل ہو چکے ہیں، اے اللہ کے بندے اگر تو بھی داخل ہونا چاہتا ہے جلدی داخل ہو جا ورنہ میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عتیق اپنے جسم پر کپڑا رکھ کر اس دروازے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اس طاق میں بیٹھتے ہیں کب یہ دروازہ بند کرتا ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں اور میں اس دروازے کو دوبارہ کھولوں، اپنے ساتھیوں کو اندر بلاؤں اور اس گستاخ اور بے ادب کو قتل کر دوں جس کے بارے میں نبی پاک نے ہمیں بھیجا ہے. یہ نبی پاک بھیج رہے ہیں، آپ عمل فرما رہے ہیں، وفد کو بھیج رہے ہیں اور حدیث پاک بخاری کی ہے اور اس بندے کی طرف بھیج رہے ہیں جو گستاخ رسول ہے اور اسلام کے مقابلے میں اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی مدد کرتا ہے. شام ہوئی، اس نے دروازہ بند کیا، ایک لوہے کی تار اس کے اندر چابی ڈالی ہے، اس کو ایک جگہ ٹانگ دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عتیق جپٹ کر وہ چابی چھینتے ہیں، چھین کر دروازہ کھولتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو اندر بلا لیتے ہیں. رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے. تو آپ حضرت عبداللہ بن عتیق تلاش کرتے کرتے اس کے کمرے میں جاتے ہیں. جب کمرے میں داخل ہوئے تو اندھیرا گپ ہے، وہاں کوئی روشنی نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اپنے کمرے کے اندر اندھیری کوٹھڑی میں سویا ہوا ہے. دیکھیں کیا تعلیم ہو رہی ہے اور صحابہ کا عمل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عتیق کا عمل کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صحابہ اور مسلمان نہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ سب کے اوپر تلوار چلائی جاتی، لیکن جو سزا یافتہ ہے، جسے سزا دینی چاہیے، عبداللہ بن عتیق اسے ہی سزا دے رہے ہیں. رات کا وقت ہے، انتہائی احتیاط کے ساتھ کہیں ناحق مجھ سے کوئی قتل نہ ہو جائے. اندھیرا ہے، کس کو قتل کریں؟ پتہ نہیں کون سی چارپائی پر وہ سویا ہوا ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، بیوی سوئی ہوئی ہے. تو آپ نے اس کو آواز دی، ابو رافع. وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو پتہ چلا کہ یہ ہے، یہ چارپائی اس کی ہے. تو آپ آگے بڑھے اور زور سے تلوار کا وار کیا. کتنی احتیاط ہو رہی ہے، مسلمان کتنی احتیاط کرتا ہے. نہ حق نہ کسی پر الزام لگاتا ہے اور نہ حق کسی کو قتل کرتا ہے. یہ صحابہ کی سنت ہے. جب آپ نے وار کیا تو اس نے وار کو بچا لیا اور اس پر وار کارگر نہ ہوا. تو آپ دروازے سے باہر آئے اور وہ چیخ پکار کرنے لگا اور اپنے جو محل کے اندر رہنے والے تھے ان کو آوازیں دینے لگا. تو آپ نے پھر آواز کو بدلا تھوڑی دیر کے بعد. کیا بات ہے، تم چیخو پکار کر رہے ہو؟ کہنے لگا تیری ماں تجھ پر روئے، تجھے پتا نہیں ابھی ایک شخص یہاں داخل ہوا ہے اور اس نے مجھ پر تلوار کا وار کیا ہے. جب اس نے یہ بات کی تو حضرت عبداللہ بن عتیق آگے بڑھے اور زور سے تلوار کا وار کیا اور وہ وار اس پر لگا. اور پھر آپ نے کیا کیا کہ اس تلوار کو وار سے نکال کر اس کے پیٹ کے اندر رکھا اور زور سے دبایا اور تلوار دوسری طرف باہر نکل گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب وہ گرا، خون کے فوارے نکل رہے، میں اس کے پاس بیٹھ گیا، یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ مرا ہے کہ نہیں مرا. اور جب اس کی روح نکل گئی، مر گیا، تو آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر ایک دھڑکن تیز ہوئی. تو میں باہر نکلا، سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا. جب سیڑھی نیچے اتری، اندھیرے کی وجہ سے مجھے علم نہ ہوا
کہ سیڑھی ابھی باقی ہے، میں نے سمجھا سیڑھی ختم ہو چکی ہے، تو میں نے قدم رکھا تو نیچے میرا قدم پڑا اور میں گر گیا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے. ٹانگ ٹوٹ گئی. اب دشمن کے گھر اور پھر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں میں نے اپنا امامہ اتار کے اپنی ٹانگ کو باندھا اور اپنے دوستوں کے پاس گیا. وہ میرا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا لنگڑا کر چل رہا ہوں، انہوں نے اٹھایا، میں نے بتایا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. وہ اٹھا کر نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے مجھے. میں حاضر ہوا، سارا واقعہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا اور ساتھ درد کی وجہ سے میری آہیں نکل رہی تھی. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میری آہیں نکل رہی تھی. نبی پاک نے پوچھا عبداللہ تیری آہیں کیوں نکل رہی ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس طرح نیچے اتر رہا تھا، جب نیچے اتر رہا تھا میں گرا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. آپ نے فرمایا کیا بات ہوا، تیری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے؟ عرض کی ہاں. فرمایا کپڑے کو اتارو، ٹانگ کو سیدھا کرو. ٹانگ کو سیدھا کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کیا، ٹانگ کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا. جو گستاخ رسول کو قتل کرتا ہے رسول اللہ خود اس کی ٹانگ کو درست کرتے ہیں. وہ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گزر رہا تھا مجھ سے درد غائب ہو رہی تھی، اور جب آپ کا ہاتھ میری ٹانگ سے جدا ہوا تو فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں عبداللہ بن عتیق کی جان ہے، میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے ٹانگ کو کچھ کبھی ہوئے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا متعین نہیں کی. لا علمی اور جہالت ہے، وہ پڑھتے نہیں ہیں. گستاخ رسول کی سزا سوائے قتل کے کوئی نہیں. بے شک وہ توبہ بھی کر لے